بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، آج قرآن کریم کے پڑھنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت پیش خدمت ہے۔ کیا آپ نے اپنے آپ سے کسی دن سوال کیا، پوچھا کہ آپ اہل قرآن میں سے ہیں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، مسند احمد و ابن ماجہ۔ قرآن پڑھنے والے وہی اللہ والے اور اس کے خواص ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی سے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، اور یہ نہایت ہی بنیادی کام اور چیز ہے۔ افضل اعمال میں سے قرآن کا پڑھنا، تلاوت کرنا، اسے یاد کرنا اور سیکھنے سکھانے میں اپنے آپ کو مشغول رہنا ہے۔ جیسا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحیح بخاری۔ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ قرآن کریم کو یاد کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا اور اس کی تعلیم دینا دنیا اور آخرت میں بلندی ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو میں نے تقریباً 40 سال تک حاصل کیا اور اس مجلس میں بیٹھا، اور میرا یہ بیٹھنا اس مجلس میں اس حدیث عثمان کی وجہ سے ہوا۔ اگر تم قرآن کو یاد کرنے کے لیے آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس مرحلے کو آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر آیت نمبر 17۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے لیے قرآن کریم بہت آسان ہو گیا ہے اس کے الفاظ یاد کرنے کے لیے اور اس کی ادائیگی کے لیے، اس کے معنی اور علم کو سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ یہ سب سے بہترین کلام ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس کو پکڑ کر رکھیں، اس میں نہ کمی کریں نہ زیادتی کریں، اور اپنی زندگی میں قرآن کریم کو لازم کر لیں۔ جب انسان اس کا عادی ہو جائے گا تو اس کا چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ قرآن کا پڑھنا اور اس کا مراجعہ کرنا، اس کو بار بار پڑھنا، یہ آپ کے پروگرام میں ہونا چاہیے۔ چاہیے کہ آپ کو ہر نماز کے وقت اس کو پڑھنے کے لیے پروگرام بنائیں کہ چند صفحات روزانہ قرآن کریم سے پڑھیں۔ اس سے آپ اپنے آپ کو خالی نہ رکھیں۔ اسی طرح آپ کا پروگرام ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کا پڑھنا ہمارے لیے برابر یہ چلتا رہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کے 5 اوقات کے ساتھ آپ اس کو ہمیشہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ہر نماز کے وقت 1 پارہ پڑھتے ہیں تو ہر 6 دن آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا، اور اگر آدھا پارہ پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے وقت تو 12 دن میں قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ پروگرام کم وقت میں آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا اور قرآن کریم آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں گے۔ کیا آپ نے کبھی کسی دن سوچا کہ قرآن میں سے کچھ یاد کیا جائے؟ آپ کا یہ سوچنا، آپ کا یہ فکر کرنا، یہ قرآن کریم کو یاد کرنے کا پہلا خطہ اور پہلا راستہ ہوگا، اور یہ جب آپ اس کو سوچ لیں گے تو یقیناً اس پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اس کے ذریعے سے آپ کو ہزاروں نیکیاں بلکہ لاکھوں نیکیاں انشاءاللہ ملیں گی، اور آپ کو قرآن پڑھنے میں مزید حرص ہونا چاہیے، لالچ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کو پڑھنے پر آپ ثابت قدم رہیں اور رغبت رکھیں، شوق رکھیں، اور لوگوں کو بھی اس کی طرف رغبت دلائیں۔ قرآن کو پڑھتے وقت اپنے آپ کو حاضر رکھیں، اور دوسری طرف آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کے پڑھنے سے ثواب، ثابت قدمی، شفا، علم، عمل، اور اسی طرح سے غور و فکر، ہدایت اور مناجات کو بھی سامنے رکھیں۔ اس ایک عمل کے ذریعے سے آپ کو مختلف کام کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ آپ جہاں بھی رہیں، آنے جانے یا اسی طرح سے ہر روز کے کام کاج اور ڈیوٹی وغیرہ میں بھی اس کو پڑھنے اور یاد رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ کتنا عظیم اجر ہے اس کو یاد کرنے اور پڑھنے پر۔ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے، اس کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ کا دینی بھائی ریاض الدین جمال الدین فیضی، مکتب توعیت الجالیات جنوب بریدہ القصیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔